الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو تو مہربانی کر کے سبسکرائب کریں، سبسکرائبرز بڑھائیے، عام کیجیے، ہم سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے آخرت کے سامان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہمارا سلسلہ جاری ہے، تفسیر کا پارہ پہلا ہے الف لام میم، سورہ دوسری ہے البقرہ، آیت نمبر 39۔ اس کے پچھلے آڈیو میں نے کفرو کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی۔ اس کے آگے جو ارشاد ہے کذبوا والذین کفروا وکذبوا، کذبوا اس سے مراد ہے اللہ تعالی کی آیتوں کو جھوٹا کہنا، جھٹلانا۔ آیات میں نے پیچھے بتایا، عرض کیا کہ آیات سے مراد قرآن ہے یا رسول ہیں، یعنی دینی باتیں جو ہیں یہ اللہ عز و جل کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ ان کو جھٹلانا یہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے، اسے کذبوا میں سمیٹا گیا ہے، ارشاد فرمایا کذبوا۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 319 پر فرماتے ہیں، جھوٹا آیتوں کو جھٹلانا، جھوٹا کہنا یہ کذبوا میں شامل ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ زبان سے ہو یا قلم سے یا افعال سے، زبان سے جھٹلا دے آیتوں کو، یا کتابوں میں کاپیوں میں لکھ دے، قلم سے لکھ دے میں نہیں مانتا یا میں اس کی تکذیب کرتا ہوں، یہ بھی تکذیب جھٹلانا ہے۔ یا ایسے افعال یعنی ایسے کام کرے جن سے تکذیب ظاہر ہوتی ہو۔ سمجھیے اس کو، کوئی غیر مسلم ہے، زبان سے اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، زبان سے کچھ نہیں میں برا نہیں بولوں گا اسلام کو، بہت ہوتا ہے نا، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اور پھر ایسے والوں لوگوں کو ہمارے پتہ نہیں کیا بات ہے کہ انہیں پھر کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے کافر، یہ کافر نہیں تو مسلمانوں سے بھی اچھے ہیں۔ جی نہیں، وہ نہیں چلے گا۔ بھلے زبان سے اگر وہ کسی آیت کو، کسی چیز کو جھٹلاتا نہیں، لیکن قلم سے بھی نہیں لکھا، چلیے قلم سے بھی نہیں لکھ رہا ہے کچھ، اس نے اسلام کے خلاف بات بھی نہیں کی، لیکن افعال ایسے کام کر رہا ہے جس سے صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسلام کی باتوں کو جھٹلا رہا ہے، جیسے بتوں کو سجدہ کرنا اور پوجا پاٹ کرنا، یا اور بھی کرسچنوں کا کرائسٹ کے اسٹیچو کے سامنے کھڑے ہونا جو انہوں نے اپنے من سے گھڑ لیا ہے، اور الٹے سیدھے عقیدے رکھنا، تین ہولی فیملی کا عقیدہ رکھنا، معاذ اللہ رب العالمین، یہ سب کام کرنا بھی، یہ بھی جھٹلانے میں شامل ہے۔ زبان سے کہہ لینا تو یہ تو ہے ہی ہے، قلم سے لکھ دینا یہ تو ہے ہی ہے، دونوں کام نہیں کیا، لیکن کام ایسے کر رہا ہے، کچھ افعال ایسے کر رہا ہے جن سے یہ صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسلام کی باتوں کو جھٹلا رہا ہے۔ اسلام نے شرک سے منع فرمایا ہے، اللہ عز و جل کے آگے سجدہ کرنے کے علاوہ کسی اور کو سجدے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسلام نے صحیح جو تعلیمات ہیں ان سب کے خلاف یہ جو عمل کر رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسلام کی آیات کو، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے۔ تو آیات کو جھٹلانا ایسے بھی ہے، تو جو جھٹلا رہا ہے تو سیدھا کافر ہے، وہ ختم ہوگی بات۔ پھر اس کے ساتھ آپ یہ کہ نہیں یار یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، خوب چیریٹی بھی کر رہے ہیں، خوب یہ بھی کر رہے ہیں، ہمارے خلاف تو کچھ بولتے ہیں، بھلے نہ بولے لیکن اس کے عمل تو دیکھو، ان کے اعمال تو دیکھو، وہی تو تمہارے دین کے خلاف اعمال ہیں۔ وہ دین کے خلاف عمل کرنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہاری باتوں کو، تمہارے دین کو جھٹلا رہا ہے، بات ختم، اس میں شامل ہے اس آیت میں۔ تو یہ بات یہاں پر پتہ چلی کہ جھٹلانا، اللہ کی نشانیوں کا جھٹلانا صرف زبان اور قلم سے نہیں، ایسے اعمال سے بھی ہے جن سے صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ دین کو اور اسلام کو جھٹلا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ بھی ایک بات دیکھیے کہ زبان سے اس نے کچھ کبھی برائی نہیں کی، بلکہ زبان سے تعریف بھی کر رہا ہے،
زبان سے اسلام کی، صاحب اسلام یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بھی کرتے. بہت سے ہیں، بہت ہیں ایسے شعراء ہیں، غیر مسلم شعراء ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں لکھی ہیں، اسلام کے تعلق سے اچھی باتیں. کچھ نے تو کتابیں بھی لکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک انگریز رہا، اس نے 100 نامی کتاب لکھی، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلا نمبر دیا کہ دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی انسان اس کے حساب سے آیا نہیں. تو ہم کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تو ایمان ہے کہ ان سے بڑھ کر تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، کوئی ہستی ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ، کوئی ہستی اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر جو ہستی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کی کیا ضرورت؟ پر اس نے یہ مانا اور لکھا، تو تعریفیں کرنے والے موجود ہیں. اچھا، اب یہ جو اس کتاب کا جو میں نے ذکر کیا نا، تو یہ ایک اس نے اپنے حساب سے لکھا، ہمارے لیے تو کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو نہیں مانتے. خیر، اس نے لکھا، ٹھیک ہے، اس کو بھی ماننا پڑا کہ ہمارے آقا سب سے نمبر 1 ہے. پر اس کو اگر مانے تو پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اسلام کے خلاف ہو جاتی ہیں. اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو، عمر فاروق وغیرہ کو، دوسروں کو اور نچلے نمبر پہ رکھا، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے برتر، سب سے افضل، اور حضور کے بعد انسانوں میں سب سے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تمام خلفائے راشدین ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، اور پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. پر اس نے یہ نمبر، یہ ترتیب نہیں رکھی، اس نے الگ ہی ترتیب کر دی، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اوپر رکھا ہے. تو وہ اس کتاب کو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے ہمارا قرآن اور ہماری ایمان ہمارا کافی ہے. ہاں، اس کو ماننا پڑ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برتر کوئی ہستی دنیا میں ہے ہی نہیں، سب سے اوپر. حالانکہ کرسچن تھا، اس کے باوجود اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر رکھا. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو بات یہ تھی کہ کچھ ایسے غیر مسلم بھی ہیں جو زبان سے کبھی اسلام کے خلاف نہیں بولتے، بلکہ تعریفیں کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں تعریفیں. تو کیا وہ اس میں شامل نہیں؟ تکذیب جناب نہیں، وہ بھی شامل ہیں. جیسا میں نے پہلے بتایا کہ تکذیب کی 3، جھٹلانے کی 3 طریقے ہیں، زبان سے، قلم سے، یا پھر ایسے عمل سے. تو اب جو بھلے لاکھ تعریفیں کرے لیکن اس کے اعمال وہی پوجا پاٹ ہے، وہی کرائسٹ والی باتیں ہیں، وہی کفر و شرک ہے، وہی غلط عقیدے ہیں، تو پھر اس کا جو عمل ہے وہ تو جھٹلا ہی رہا ہے نا، اسلام کی باتوں کو جھٹلا ہی رہا ہے، اسلام کی نشانیوں کو جھٹلا ہی رہا ہے. تو پھر وہ بھلے ہی زبان سے کتنی تعریفیں کر لے لیکن اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے. تو وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی جھٹلانے والوں میں شامل ہے، وہ بھی کافروں میں شامل ہے. اب اس کی بھی اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نعت لکھ دی ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے خوب اسلام کی تعریفیں کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں تو اس کی بخشش ہو جائے گی. بالکل نہیں، نہیں چلے گا. اور لکھنا تو ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ سب کو ماننا ہے. یہود و نصارہ اس وقت سے مانتے ہیں، دل میں جانتے تھے کہ یہ سچے ہیں پر زبان سے بولتے نہیں تھے. تو یہ سب کو ماننا تو ہے، حضور کی ذات ہی ایسی ذات ہے کہ سب کو ماننا ہے، لکھنا پڑے گا. مجبوراً لکھ بھی دیتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، کچھ نہیں بولتے ہیں، کچھ دل میں چھپا کے بھڑاس بھرے رہتے ہیں. تو ان سے ہمارا کیا مطلب؟ تمہارے اعمال جو ہیں یہ صاف بتا رہے ہیں، ان کے اعمال کی یہ اسلام کے خلاف ہے اور اسلام کو جھٹلانے والے عمل ہیں، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے والے ہیں. تو جو عمل بھی ایسا کرے گا، بھلے زبان سے کتنی ہی تعریفیں کر لیں، عمل اس کا جو جیسا ہے تو پھر وہ بھی جھٹلانے والوں میں شامل ہے. تو یہ ہے کذبو، یہ ہے کذبو کی مختصر تفصیل. اب ایک بات اور رہ گئی، کفروا و کذبوا والذین کفروا و کذبوا. یہ نہیں کہ ایسا تو نہیں کہ کفر بھی کرے اور تکذیب بھی کرے تبھی وہ جہنمی ہوگا، تو جی نہیں جناب، دونوں میں سے ایک کام کر لے گا وہ بھی جہنمی. جیسے میں نے مثال بتا دی کہ زبان سے تو تعریفیں کر رہا ہے لیکن دل میں کفر ہے، تو پھر وہ تکذیب میں شامل ہو گیا، کفر کر رہا ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جو زبان سے خوب تعریفیں کر رہے ہیں، دل میں کفر بھرا ہوا ہے، جیسے منافقین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے آج بھی ہیں، خوب زبان سے خوب تعریفیں، خوب حضور کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اسلام کے، اور دل میں حضور کی گستاخیاں بھری ہیں، تو پھر وہ مومن نہیں، وہ بھی کافر، منافقین بھی. اسی طریقے سے
کچھ وہ ہیں کہ جو دل میں جانتے ہیں کہ اسلام سچا ہے، دل میں حق مانتے ہیں، پر زبان سے بکتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں. دل میں کفر نہیں کہ زبان سے کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہے. یہ جیسے ابو جہل، ابو لہب جانتے تھے کہ محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پتا تھا یہ سچے ہیں، پر دل میں ایسی بھڑاس، دل میں حقیقت، پر یہی کہ بھیا سچے ہیں پر کلمہ نہیں پڑھنا ہے میرے کو، پڑھ لیا تو میری بدنامی ہو جائے گی، میری بے عزتی ہو جائے گی قبیلے میں، یہ وہ. تو ایسے جو دل میں سچا مانتے ہیں اسلام کو لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے، وہ بھی کفر میں شامل ہیں، وہ بھی کافروں میں شامل ہیں. یعنی کفر اور تکذیب دونوں ہو ایسا ضروری نہیں، دونوں میں سے ایک بھی ہوگا تو وہ بھی کافر ہے، وہ بھی اصحاب نار ہے، جہنمی ہے. اچھا اب یہ بات بھی ہے کہ جس نے دل میں مان لیا کہ اسلام سچا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن اسے زبان سے کلمہ پڑھنے کا، اقرار کرنے کا موقع نہیں ملا، تب یہ جو ہے اسے زبان سے اقرار کرنے سے پہلے اسے موت آ گئی یا کوئی اور بات ہو گئی، کچھ ہو گیا، موقع ہی نہیں ملا کہ کفار کے بیچ میں چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھوں، دل میں مسلمان ہو چکا ہے، چاہتا ہے کہ اظہار کروں لیکن موقع نہیں مل رہا، یہ ہو سکتا ہے مار دیں، کچھ ہو جائے، اس لیے اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ عز و جل، یا اس سے پہلے ہی موت آ گئی تو یہ کہ اس کے دل میں ایمان تھا، بھلے اس نے زبان سے اقرار نہیں کیا پر وہ مومنین میں مانا جائے گا، اللہ کے نزدیک مومنین ہے. اور ہمارے بھی نزدیک دل میں بھلے ہی وہ اس نے دل میں ایمان لا چکا ہے پر زبان سے اقرار کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ مومنین میں شامل ہوگا. تو یہ کفروا اور کذبوا کے بارے میں، کفروا کی پچھلی آڈیو میں کفروا کے بارے میں کچھ کہا میں نے، یہاں پر کذبوا کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی. اس کے آگے کی باتیں انشاءاللہ عز و جل اگلے آڈیو میں سماعت فرمائیں، سنیں، آگے شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں. اللہ عز و جل ہم سب کو سمجھنے کی، مجھے بھی آپ کو بھی سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام پر قائم و دائم فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.